انسان کی جان محترم کیوں ہوئی؟ انسان کا مقام اس کائنات میں کیا ہے؟ اب لقد کرمنا بنی آدم، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا بنی آدم، تو وہ بنی آدم جو کہ اشرف المخلوقات ہیں، جسے اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، جو اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ اس کو قتل کر دینا ناحق؟ پہلے انسان کے مقام کو ذرا واضح کر. جزاک اللہ خیر. ساری مخلوقات اللہ کی ہیں، جی ہاں، لیکن یہ شرف کہ اللہ نے خلافت کا منصب عطا فرمایا، اور نیابت کا لفظ تو مناسب محسوس نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی نمائندگی جس کو عطا کی گئی وہ فرشتے نہیں ہیں، وہ جنات نہیں ہیں، وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی نمائندگی عطا کی ہے، جو آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، سورۃ البقرہ کے آغاز میں، کہ فرشتوں کے سامنے اللہ اظہار فرما رہا ہے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کا ایک ترجمہ نیابت کا بھی کیا جاتا ہے، بہتر ترجمانی نمائندگی کی جا سکتی ہے. خالق کائنات اللہ ہے، مالک کائنات بھی اللہ ہے، حاکم کائنات بھی اللہ ہے. اس زمین پر اس خالق اور مالک اور حاکم کی نمائندگی کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو چنا ہے. اور جو آپ نے اشارہ فرمایا، اللہ اکبر، یہ سورہ صاد کے آخر میں ہے، خلقت بیدیہ، یعنی اللہ شیطان سے مخاطبت فرما رہا ہے، تو نے اس کو سجدہ کیوں نہ کیا جبکہ میں نے حکم دیا؟ تو نے اس کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ خلقت بیدیہ، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا فرمائی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر اس کو فضیلت عطا فرمائی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم، احسن سپرلیٹو ڈگری، افعل تفضیل ہے کہ ہم نے بے شک انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا ہے، بہترین صورت میں پیدا کیا ہے.